اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بہت اہم آیات ہیں جو سورہ حدید کی ہیں، آیت نمبر 22 ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں قرآن مجید کی۔ تو یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیات ہے اس مسئلے پہ لے کر کے کہ جب انسان کے اوپر کوئی اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں آپ سے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے فی الارض، زمین پر، یعنی زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، بارش ہو جائے، لوگ مر جائیں، ولا فی انفسکم، یا تمہارے اندر، یعنی کہ آپ کو کینسر ہو جائے، آپ کو شوگر ہو جائے، آپ کو اٹیک پڑ جائے، ہارٹ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، کوئی بھی اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو آگے کیا کریں؟ الا فی کتاب من قبل، ہم نے یہ سب چیزیں لکھ رکھی ہیں اپنی کتاب میں، یعنی کہ لوح محفوظ میں تم کو پیدا کرنے سے پہلے۔ کیا بات کلیئر ہوئی اس میں؟ کہ کوئی بھی آپ کے اوپر چوٹ لگی ہلکی سی، اسی لیے جب چوٹ لگتی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں، سیدھے سیدھے اللہ سے شکایت نہیں کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ کبھی بھی کوئی درد اٹھی تو کبھی بھی کوئی بہت پریشانی آئی، جی چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ابھی آگے آ رہا ہے، آگے کہ ایک دم سے غریب ہو گئے، آپ فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کچھ بھی یہ سب ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے آیت میں کہ اگر تم کو کوئی چیز مل جائے یا اگر تم سے کوئی چیز چھین لی جائے، دولت تھے، امیر تھے، بہت زیادہ چھین لی جائے، اس پہ غم نہ ہوا کرو، جب کبھی افسوس نہ کرو اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے، اور اترایا نہ کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوب دولت دے دے۔ اب تو آپ پر خوب دولت آ گئی ہے تو اترا رہے ہو، تو اللہ یہاں پہ منع کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی پریشانی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے تمہاری قسمت میں۔ اب جو سب سے اہم مسئلہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں عورت، مرد اور لوگ خود کشی کرتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آدمی پریشان ہو کر کے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی چیز اس کے حساب سے نہیں ہو رہی خودکشی کر لیتا ہے، کسی چیز سے عاجز آ کے خودکشی کو لیتا ہے۔ اتنا بڑا عذاب ہے اللہ اور رسول، قرآن اور رسول کی حساب سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہاں تک آیت ہے قرآن میں۔ پھر بخاری شریف کی بہت طویل حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں، کیا کہ جب کوئی آدمی، عورت، لڑکی، مرد، بچہ خود اپنی جان کو قتل کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ آج اس نے خودکشی کر لی، کل وہ مر گیا، اس نے اپنی گلا گھونٹ لیا، یا اوپر سے لٹک کے مر گیا، یا زہر کھا لیا، یا نس کاٹ لی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سیدھے جہنم میں ہم ڈالتے ہیں، اور جب تک اب تصور کریں آپ، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے جو آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ وہی عذاب دیتا رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جہنم میں آپ نے اگر اپنی نس کاٹ کے وہ دی ہے خودکشی، تو آپ کو ہمیشہ، جب آپ کو نس زندگی بھر، مطلب جب تک قیامت میں رہیں گے تب تک نس کاٹنے کا عذاب جھیلتے رہیں گے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اسی طرح کوئی شخص اگر اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے کسی طرح سے، وہی عذاب اس کو دیتا جائے گا۔ اگر کوئی آج شخص یہ اپنے کو رسی میں لٹکا لیتا، وہ زندگی بھر، سوچئے ذرا، آپ نے تو یہ سوچا کہ ہم کو نجات مل گئی اس زندگی سے، جبکہ آپ سخت ترین عذاب میں ڈبو دیے گئے، دوزخ کے عذاب میں۔ پھر یہاں تک ہے ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، اب سوچیے یہ حدیث سنیے، کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پچھلی والی بخاری شریف کی روایت تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ہجرت کرنے کے وقت ہجرت کیا انہوں نے، اور
راستے میں بیمار پڑے. انہوں نے ان کو یہ نہیں ہو رہا تھا کہ تکلیف صحیح جاری نہیں جو ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنی نس کاٹ لی اور مر گئے صحابی. تو اللہ تعالیٰ نے, اور ان کے ساتھی جو طفیل رضی اللہ عنہ تھے, اس تھے, ان کو خواب میں دکھایا کہ خوش ہیں وہ, لیکن جہاں کاٹا ہوا تھا وہاں کوئی چیز ڈھانپ رکھی تھی. تو صحابی نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے, اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. کس لیے بخش دیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول کے پر ایمان لانے پہ اور ہجرت کرنے کے لحاظ سے, اس لیے بخش دیا ہے. اور لیکن اس نے یہ ہاتھ ٹھیک نہیں کیا ہے میرا. وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ اپنے آپ سے کیا ہے, اس لیے تمہارا یہ ہاتھ نہیں ٹھیک کروں گا. تو صبح یہ خواب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں طفیل رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کا یہ بھی مغفرت کر دے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ آپ, پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص خودکشی کر لیتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے. تصور کر سکتے ہیں اتنی سخت سزا, لیکن دوسروں کو منع نہیں کیا, لیکن خود نہیں پڑھاتے تھے. تو یہ جو خودکشی والا معاملہ ہے, مغفرت تو کر دی جائے گی. کیوں مغفرت کر دی جائے گی؟ کیونکہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا دل ایمان کے ساتھ, اور پھر اس نے اگر گناہ کیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب دینے کے بعد, جو بھی عذاب دیا ہے اس کے بعد اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. لیکن یہ عذاب کون سا؟ دوزخ کا, قبر کا. صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آ کے آپ کی سفارش کریں گے. آپ, ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دوزخ میں ایک سیکنڈ رہ سکیں. کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے. تو تصور نہیں کر سکتے آپ ایک سیکنڈ. تو اس طرح کی حرکت مایوسی میں, مجبوری میں, کوئی کام نہ بنتے دیکھ کر, یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے, صبر کریں, نہ کہ اپنی جان دے دیں. یہ بہت اہم ہے. مغفرت ہوگی, اس میں کوئی, لیکن کب ہوگی؟ کیونکہ قرآن میں آیا ہمیشہ کے لیے. لیکن جو اجماع ہے وہ اس بات کا ہے کہ بہت لمبے سمے تک آپ آگ میں جلیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول جو مقروض آدمی ہوتا تھا اس کی بھی نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا ہو جائے. اسی طرح اللہ کے رسول جو منافق ہوتے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں چاہے جتنی جو بھی آپ کا امتحان ہے وہ آپ کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اس میں آپ اپنی جان نہ دیں. جان آپ کے لیے بہت اہم ہے. جان, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں, اس کے دین کو قائم کریں, نہ کہ اپنی جان دے دیں حالات. تو یہ بغیر یہ سوچے سمجھے جو لوگ یہ جان دے دیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, ان کو وہ 2 منٹ کے لیے تو دنیا کی زندگی سے تو فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن جو آخرت کی زندگی میں اس میں دوزخ میں جلتے رہیں گے. آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی مسئلے آ جائیں, کبھی بھی خودکشی کے معاملے کو سوچے بھی نہیں. اتنا سخت ترین عذاب ہے. اللہ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.